السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، میرے نئے چینل اردو اوریجنل کو سبسکرائب کریں اور وہاں پر موجود دلچسپ آڈیو بک سے لطف اندوز ہوں۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ ایپیسوڈ 86۔ 11 بجے سے کچھ پہلے میری آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ میری نظریں آنے والوں پر ساکت ہو گئی۔ گزشتہ روز میرا بیان ریکارڈ کرنے والا حوالدار اپنی تون سنبھالتا مسکراتا وہ میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ شاہینہ تھی۔ یہ نہ خواب تھا، نہ سراب، نہ نظر کا دھوکا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد کے ساتھ میری طرف چلی آ رہی تھی۔ لو جی، یہ تو اپنا نام بتاتا ہے، غلام علی ولد حاکم علی، حوالدار نے شاہینہ سے کہا۔ شاید دماغ پر اثر ہوگا چوٹ کا حوالدار صاحب، نام یاد نہیں رہا، شاہینہ نے متانت سے کہا اور اپنے قیمتی ہینڈ بیگ میں سے کچھ نوٹ نکال کر حوالدار کو پکڑا دیے۔ تھینک یو سو مچ۔ حوالدار نے کاغذ اسے دیا اور کسی شرم یا جھجک کے بغیر نوٹ لے کر جیب میں ٹھوسے۔ پھر وہ پلٹ کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ شاہینہ میرے بیڈ کے ساتھ مجھ سے 1 فٹ دور آ کھڑی ہوئی۔ وارڈ کے سب مریض شاہینہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز تھی۔ اس نے اپنا ملائم ریشمی ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا۔ کیسے ہو؟ زندہ ہوں، تاکہ پھر تمہارا قیدی بن سکوں۔ اس نے مجھے وہ کاغذ دکھایا جو حوالدار اسے دے گیا تھا۔ اس پر میری صورت کا خاکہ تھا۔ بے شک تمہارا چہرہ اس سے نہیں ملتا، مگر اس حوالدار کی نظر تاڑ گئی۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ تم ملتان میں ہو۔ اس فحاشہ بے ایمان سلونی نے اطلاع دی ہوگی، وہ جواب گول کر گئی۔ میں نے تصویری خاکے بنوا کے ملتان کے سب تھانوں کو فوٹو اسٹیٹ کاپیاں فراہم کر دی تھیں اور کہا تھا کہ مزید بنوا کے سب کو دے دیں، جو پہلے اطلاع دے گا اسے نام ملے گا۔ یہ حوالدار 5000 لے کر گیا ہے مجھ سے، تمہاری جان کا صدقہ۔ وہ خطرناک حد تک ذہین عورت میری تلاش کو کامیاب کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرے گی اور کس انتہا تک جائے گی، میں اس کا صحیح اندازہ نہ کر پایا تھا۔ اب کیا کرو گی تم میرے ساتھ؟ اس سوال کا جواب تم جانتے ہو، میرے جذبات نہیں بدلے۔ اور اگر میں تمہارے ساتھ نہ جانا چاہوں تو؟ جانے میں، یہ تمہاری نہیں میری مرضی کی بات ہے۔ تم باعزت طریقے سے میرے ساتھ چلو گے، جیسے تمہیں چلنا چاہیے، میری جان و دل کے مالک کی طرح، میرے شریک زندگی کی طرح۔ تم مجھے زبردستی کیسے لے جا سکتی ہو؟ چھوڑو یہ سب باتیں، یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ یہاں آتے تو مجھے بھی شرم آئی، یہ اسپتال تمہارے لائق نہیں ہے۔ اس کی بات ایک نرس کے آ جانے سے ادھوری رہ گئی۔ روٹین کے مطابق اس نے ٹیمپریچر اور بلڈ پریشر لینے کے بعد مجھے ایک انجیکشن لگایا جو اینٹی بایوٹک تھا اور زخموں کو انفیکشن سے بچانے کے لیے دن میں 3 بار دیا جاتا تھا۔ لیکن مجھ سے ذرا سی بھول ہو گئی۔ میں بھول گیا تھا کہ اب میں لاوارث نہیں، شاہینہ کا مریض ہوں۔ میرے پاس آنے سے پہلے اس نے مجھے لے جانے کے انتظامات بھی کر لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ میں انکار کروں گا اور زبردستی پر مزاحمت لی۔ اس نے نرس یا کسی ڈاکٹر کو رشوت دے کر یہ امکان بھی ختم کر دیا تھا۔ مجھے خواب آور انجیکشن لگا دیا گیا تھا۔ چند منٹ میں اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ اب ہنگامہ بھی لاحاصل تھا۔ مجھے اپنی بے بسی سے زیادہ بے وقوفی کا احساس ہوا۔ میں یہ بھی معلوم نہ کر سکا کہ اس نے صرف میرا سراغ لگایا تھا یا ریشم کو بھی تلاش کر لیا تھا۔ پھر ہوش آئے تو مجھے ماحول کو جانا پہچانا سا لگا۔ حواس بحال ہونے پر مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں میں نے چھت سے کود کر فرار ہونے کی ناکام کوشش کی تھی، اور ایک محافظ کو اینٹ مار کے زخمی کرنے کے بعد میری ٹانگ میں گولی لگی تھی تو میں پکڑا گیا تھا۔ یہ شاہینہ کے شوہر کا خفیہ عشرت قدہ تھا، جس کو اس کی بیوہ نے بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے 4 دن گزر گئے۔ اب میرا کھانا پینا یا جینا نہ جینا سب کسی اور کے اختیار کی بات تھی، لیکن اس حالت میں بھی مجھے خود سے زیادہ ریشم کی فکر تھی۔ اگر وہ پکڑی گئی تو پھر یہاں لائی جائے گی اور پیر صاحب کی دوسری بیوی بنے گی۔ وہ چانس اس نے خود گوا دیا تھا جب وہ پیر سائیں کے دل پر اور اس کی حویلی پر راج کر سکتی تھی۔ اب اس کی حیثیت ایک کنیز جیسی ہوگی۔ آخر ریشم کو کیسے محفوظ کیا جائے، کیسے خبردار کیا جائے؟ اچانک میرے دل میں دوسرا خیال آیا۔ اگر شاہینہ کو پتا ہوتا کہ ریشم کہاں ہے تو کیا وہ اسے چھوڑ آتی؟ نہیں، وہ اسے بھی ساتھ ہی لاتی۔ اس خیال نے مجھے بڑا سکون اور اطمینان دیا کہ شاہینہ نے میرا حلیہ عام کیا تھا۔ اسے یہ علم ہوتا کہ میں کہاں چھپا ہوں تو وہ سیدھی وہاں آتی اور مجھے اٹھا کے لے جاتی۔ یہ تو بدقسمتی نے مجھے اسپتال پہنچایا جہاں ایک حوالدار کو شبہ ہوا اور اس نے شاہینہ کو خبردار کر دیا۔ اب میں نے شاہینہ کے ساتھ ایک گیم کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 5ویں دن شام کو آئی تو اس کی تیاری مکمل تھی۔ اس کا لباس زیادہ ہجان خیز تھا اور جو خوشبو اس نے لگائی تھی وہ جذبات میں آگ لگانے والی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر تھا۔ معمول کے مطابق اس نے میرا چیک اپ کیا اور مجھے 100% فٹ قرار دے دیا۔ وہ درمیانی عمر کا خوش شکل آدمی تھا۔ اس نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ اب تم چاہو تو ماؤنٹ ایوریسٹ بھی سر کر سکتے ہو۔ یہ آخری انجیکشن تھا۔ وہ آخری انجیکشن ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے لیے ہی تھا جو اس رات میں نے سر کی۔ اب میں غلام تھا۔ ہار کچھ نہیں ہوتی اگر آدمی میں جیت کا حوصلہ باقی رہے، اور میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میرے دل و دماغ نے اپنی آخری شکست قبول کر لی ہے۔ میرے اندر وہ اعتماد کہیں نہ تھا جو حوصلہ دیتا تھا کہ ایک ناکامی سے کیا ہوتا ہے، اگلی کوشش کامیاب ہوگی۔ لیکن اب ایسا نہیں تھا، میں ہار گیا تھا، اور اس رات میں جو گزر چکی تھی شاہینہ سے کہہ چکا تھا
کہ میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ خوش تھی اپنی کامیابی پر، لیکن اسے میرے وعدے پر بھروسہ نہ تھا۔ باتھ روم میں ملبوس وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال ہیئر ڈرائر سے سکھا رہی تھی۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، مجھے اب اعتبار نہیں رہا تم پر۔ کیوں؟ یہ مجھ سے پوچھتے ہو کیوں؟ مجھے کیا معلوم اس وقت تمہارے دل میں کیا تھا جب تم نے مجھ سے شادی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ہر مرد کسی بھی عورت کو چھوڑنے کا اختیار رکھتا ہے، قانونی بھی اور شرعی بھی۔ میں بھی کیسے روک سکتی ہوں تمہیں؟ ایک دن یقین آ جائے گا تمہیں۔ میں ہار کیا ہوں؟ تمہاری محبت جیت گئی ہے۔ اور نورین ویسے تو انور کی مثال ہے، جو ضرورت کے لیے تمہاری بہن سے شادی کر رہا تھا اور محبت کے لیے ریشم سے، مگر نورین کی طرف سے میں مایوس ہو چکا ہوں۔ اتنا عرصہ میں نے دن رات ایک کر دی ہے مگر وہ مجھے ملی نہیں۔ وہ میری طرف آئی۔ اٹھو کاہل آدمی، بھوک لگ رہی ہے مجھے، دیکھو تو وقت کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، وقت کو میں کیوں دیکھوں جب میں وقت کو نہیں گزار رہا، وقت مجھے گزار رہا ہے۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے پھر پوچھا، اتنا عرصہ؟ اب تو شاید 3 مہینے ہو گئے، کہاں کہاں گئے تم نورین کی تلاش میں؟ میں نے اسے کہانی سنائی۔ اس نے سننے کے بعد پوچھا، ریشم تمہارے ساتھ ہی رہی؟ ریشم؟ وہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتی تھی؟ کیوں؟ گئی تو تمہارے ساتھ تھی نا؟ ہاں مگر اسے تو روزینہ اور مراد اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تمہارا اپنی بہن سے کوئی رابطہ نہیں؟ صرف ایک بار اس نے فون کیا تھا، معلوم نہیں کہاں سے۔ ابا جی بھر فون خود سنتے ہیں۔ وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے کال کا پتہ چلایا پر حاصل کچھ نہ ہوا۔ میں نے سنا ہے کہ… کیا سنا ہے؟ کیا وہ بیرون ملک چلے گئے؟ بیرون ملک جانے والوں کا سراغ مل جاتا ہے ویزا اور سفری دستاویزات سے۔ وہ یہی ہے۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کی۔ یہی؟ کیا مطلب؟ درگاہ کے کسی قید خانے میں؟ نہیں، مراد کے ٹھیکیدار باپ کی حفاظتی تحویل میں۔ اس نے ایک بلٹ پروف گاڑی خریدی اپنے لیے، اس میں وہ بھی آتے جاتے ہوں گے، گارڈ آگے پیچھے چلتے ہیں۔ مراد کا باپ تو ٹھیکیدار ہے، مگر کروڑ پتی بلکہ ارب پتی، اور اس کے تعلقات آرمی اور بیوروکریسی میں بہت اوپر تک ہیں۔ ایک جنرل صاحب کی بیگم ویسے تو اولاد کے لیے دعا کرانے آئی تھی۔ جنرل نوجوانی میں تو نہیں بن جاتا نا کوئی، خاصی عمر ہوگی اس کی، یا سیکنڈ وائف تھی وہ سیکنڈ وائف نہیں تھی، شادی کو 24 سال گزر گئے تھے۔ بس اللہ نے اولاد نہیں دی، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ کسی کا پیغام لائی تھی کہ اب انہیں معاف کر دیا جائے، یعنی روزینہ اور مراد کو۔ وہ شادی کر چکے ہیں شرعی طور پر۔ کیا تم نے سنا تھا؟ ہاں، پیر سائیں بعد میں برہم ہو رہے تھے۔ اب حکومت خاندانی معاملات میں بھی ہمیں حکم دے گی کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ پھر تو ریشم بھی انہی کے ساتھ ہوگی۔ اب تم نے بتایا ہے تو معلوم کرنا پڑے گا۔ انور بہت پریشان ہے اس کے لیے۔ کیا تمہیں معلوم ہے چاچا جی فوت ہو گئے ہیں؟ بڑے چودھری صاحب؟ کب؟ 40واں گزشتہ جمعرات کو ہوا تھا۔ انور اب چودھری ہے، ساری جاگیر کا وارث۔ نہ خدا ملا نہ وصال صنم۔ روزینہ گئی لالچ میں اور ریشم چھوڑ گئی۔ اسے واقعی محبت ہے ریشم سے۔ کمال ہے، یہ انور اکبر جیسے بھی محبت کی بات کرتے ہیں، جو زمین کی محبت پر رشتے قربان کرتے ہیں۔ ایک بات پوچھوں؟ مجھ سے اجازت؟ اس نے روزینہ کے جانے کے بعد تم سے شادی کی خواہش ظاہر نہیں کی؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیوں؟ یہ رواج ہے چادر ڈالنے کا، اور اس کی ضرورت بھی تھی۔ روزینہ کے ساتھ پیر سائی کی جائیداد تھی جو پہلے آدھی ملتی، اب پوری اگر تم سے شادی کر لیتا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ پہلے تو اس سے منسوخ تھی، اسے چاہتی تھی۔ اکبر ہمیشہ تمہیں اس بات کا تانا بھی تو دیتا رہا تھا۔ شاہینہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ ہاں، یہ سب سچ ہے، لیکن وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا۔ انور نے خود اپنے ہاتھوں سے اس تعلق کو ختم کیا، اب اس لیے کہ میرے ساتھ ساری جائیداد ملے گی، وہ مجھ سے مجھے مانگے۔ میں تھوک دیتی اس کے منہ پر اگر وہ ایسا کرتا۔ اب دن رات بدل گئے ہیں، جتنا میں تمہیں چاہتی ہوں وہ جانتا ہے، اور جتنا وہ ریشم کو چاہتا ہے میں جانتی ہوں۔ جس طرح تم نے میری تصویر سے میرا سراغ لگایا۔ تصویر کہاں تھی؟ ایک پولیس افسر ابا جی کا مرید ہے، اس نے کسی کو بھیجا تھا، وہ پینسل سے اسکیچ بناتا رہا، میری مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی کرتا رہا۔ 2 دن لگے اسے، وہ تنگ پڑ گیا تھا کیونکہ میں کسی طرح مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ اس کے افسر اعلیٰ کا ڈر نہ ہوتا نا تو وہ بھاگ جاتا۔ اس نے بالآخر تمہارا خاکہ بنا دیا۔ خاکہ کیا، تمہاری تصویر تھی بالکل۔ پھر انور نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بھائی معاملہ ایک عورت کا تھا، اس گھر کی عورتوں کی تصویریں اخباروں میں شائع ہوں ناممکن۔ کہنے کو تو ہم پردے دار ہیں، پہروں میں رہتی ہیں اور آگے پیچھے محافظ چلتے ہیں، ہماری طرف کو میری نظر سے دیکھے نا تو مارا جائے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم مجھے اسی طرح قید رکھو گی یہاں پر؟ اچھا ہے اگر تم راضی خوشی پیر سائی کی فرزندی قبول کر لو، ساری جائیداد ایک دن تمہاری ہوگی اور یہ گدی بھی تم چلا سکتے ہو۔ میں تمہاری مدد کروں گی، یہ سونے کی کان ہے اور بڑے اثر و رسوخ والی جگہ ہے۔ اور پھر میں… محبت کو چھوڑو، میری طرف ایک مرد کی نظر سے دیکھو، کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ تمہارا حسن و شباب تباہ کن ہے، بے مثل ہے۔ اب ابا جی ہر طرف سے مجبور ہیں۔ ایک ہی بیٹا دیا تھا خدا نے جس پر ساری آس تھی کہ مستقبل میں ان کا جانشین بنے گا، وہ چلا گیا۔ ایسا گیا کہ پھر نہ ملا۔ بیٹیاں رہ گئیں،
ایک کی شادی ہوئی تو وہ بیوہ ہو کے گھر آ بیٹھی، دوسری ان کی عزت کا جنازہ نکال کر بھاگ گئی۔ اب ان میں ہمت ہی نہیں رہی مجھے انکار کرنے کی، ورنہ میں بھی بھاگ جاؤں گی۔ ان کو ڈر ہے، تم سے بڑی امیدیں وابستہ کر لی انہوں نے۔ داماد نہیں، تم حقیقی بیٹے سے زیادہ اہم ہو گئے ان کے لیے۔ وہ خود تمہیں سب کچھ سونپ دیں گے، اپنی بیٹی، زمین، جاگیر اور گدی۔ اور اب ہے کون؟ ان کے مرید ایک سے ایک عالی نسب اور بااثر لوگ ہیں، ان کے بیٹے۔ وہ جانتے ہیں اب ان کی مرضی نہیں میری مرضی چلے گی، اور انہوں نے ہتھیار ڈال دے میرے سامنے۔ تم انہیں بتاؤ گی کہ میں پکڑ کر لائی ہوں شوہر کو؟ سب سے اچھا کہ تم خود ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤ اور کہو کہ میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرما لیں۔ ڈرامہ ہے تو ڈرامہ ہی صحیح، وہ فراغ دلی کے ساتھ تمہیں معاف کر کے گلے سے لگا لیں گے۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر 4 کارندے تم کو ان کے سامنے بے دستوں پر ڈال دیں گے کہ یہ ہے آپ کا مجرم۔ وہ کچھ دیر بعد چلی گئی۔ فیصلہ مجھے کرنا تھا، وہی فیصلہ جو تقدیر کر چکی تھی، شاہینہ سنا چکی تھی۔ میں رات بھر سوچتا رہا، پھر میں نے خود کو قائل کر لیا کہ شاہینہ سے شادی کوئی نقصان کا سودا نہیں۔ لالچ کی بات الگ کہ شاہینہ اس تمام جائیداد کی مالک ہوگی جو آج پیر سائیں کی ہے۔ پیسہ بہرحال دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، گدی پر بیٹھنا میرے عقیدے کے خلاف ہے، مگر پیر سائیں بھی تو اسے کاروبار سمجھ کے چلا رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں شاہینہ میری ہم خیال ہو جائے، ہم گدی کسی سینئر مرید کے حوالے کر دیں، جائیداد کو ٹھکانے لگائیں اور ولایت چلے جائیں، ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ جائیں۔ اور یہ سب ایک دن میں نہیں ہوگا، مجھے بہت مہلت ملے گی۔ تمام وسائل میری دسترس میں ہوں گے کہ میں نورین کو تلاش کر سکوں، اسے حاصل کر لوں، یا یہ یقین کہ اب وہ دوسری دنیا میں میری منتظر ہے۔ زندگی جیسے ایک معمول پر آ کر ٹھہر سی گئی۔ ڈاکٹر ہر روز آتا تھا، پھر ایک نرس آ گئی جس نے پرانی بڑھیا کی جگہ لے لی۔ وہ گھر کا سارا کام، کھانا پکانا اور مجھے کھلانا، وقت پر دوا دینا سب کرتی تھی۔ وہ بے حد لمبی تڑنگی اور قدرے فربا بدن، سانولے رنگ کی عورت تھی جو پولیس کی نوکری کر چکی تھی۔ اس کی ظاہری خوش اخلاقی میں بھی بڑی کرختگی تھی اور شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ یہ شاہینہ کا بندوبست تھا۔ اب وہ کوئی رسک لینے کو تیار نہ تھی میرے معاملے میں۔ میں جوڈو کراٹے جانتا ہوں تو وہ لاہور کے پولیس ٹریننگ اسکول کی انسٹرکٹر رہی ہے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے چیلنج کر رہی ہے۔ میں نے کہا، اچھا دیکھتے ہیں تم نے پولیس کو کیا سکھایا۔ میں بہت دن سے آؤٹ آف پریکٹس ہوں مگر بھولا نہیں ہوں کچھ بھی۔ مجھے حیرانی سے زیادہ شرمندگی ہوئی جب ایک عورت نے 3 منٹ میں مجھے ناک آؤٹ کر دیا۔ میرے داؤ ابتدا میں خطرناک نہیں تھے، لیکن حریف کی مہارت کا اندازہ ہوتے ہی میرے اندر ایک انتقامی نوعیت کی بے رحمی جاگ اٹھی۔ مجھے لگا کہ رعایت دی تو وہ مجھے مار ڈالے گی اور اس کے پاس جواز ہوگا۔ وہ ایک سفاک انداز میں حملے کر رہی تھی۔ چند سیکنڈ میں میرا دماغ ایک وحشیانہ جارحیت میں بدل گیا، جو زندگی کا عملی سبق ہے۔ جارحیت سب سے مؤثر دفاع ہے، مار ڈالو اس سے پہلے کہ مارے جاؤ۔ مگر وہ عورت نہیں، ایک خوخار گوریلا تھی۔ اس کا دفاع اور جوابی حملے بھی شدت اختیار کر گئے۔ صرف 3 منٹ بعد میں ناک آؤٹ ہو چکا تھا۔ اس نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا، آزما لیا تم نے، دوبارہ غلطی مت کرنا۔ میری محافظ اگر صرف وہ عورت ہوتی تو شاید میں بآسانی نکل جاتا، لیکن ایک تو باہر کا پہرا بہت کڑا تھا، دوسرے میں فرار کے ارادے سے دور تھا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے شکست کو تسلیم کر لیا تھا کہ اب نورین نہیں ملے گی اور اس کے خیال کے پیچھے بھاگنا بیکار ہے۔ اس کے ساتھ ہی شاہینہ کا خیال مجھے سوتے جاگتے رہنے لگا۔ وہ بلا شبہ ایک حسین اور بھرپور عورت تھی۔ اس نے میرے اندر کے مرد کو مغلوب کر لیا تھا۔ وہ دوسری بار آئی تو میں نے کہا، کہاں تھی اتنے دن سے؟ میرے لہجے نے اسے حیران کر دیا۔ ابھی تو 4 ہی دن گزرے ہیں۔ 4 دن؟ مجھے تو ایسا لگا کہ 4 ہفتے گزر کے تمہیں دیکھے۔ نیا ڈرامہ تو نہیں کر رہے؟ ڈرامہ؟ کیسا ڈرامہ؟ میں مسلسل تمہیں یاد کرتا رہا ہوں، پر بلاتا کیسے؟ بلاتے تو کیا میں فوراً آ جاتی؟ مانا کہ ابا جی ہمارے نکاح کے لیے راضی ہیں، مجبوری ہے ان کی، لیکن وہ اس طرح ہمارے ملنے کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میں کیسے بتا سکتی ہوں انہیں کہ تمہیں میں نے کیسے جیتا ہے اپنے لیے؟ مجھے بڑا رسک لینا پڑتا ہے، مگر ایسا کب تک چلے گا؟ میں ہر وقت تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اوہ ہو، اتنا جھوٹ! بتاؤ کس کی قسم کھا کے تمہیں یقین دلاؤں؟ اب میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اور نورین، تم نے تو اس کے خیال کو بھی میرے دل سے نکال دیا ہے۔ اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ کیا میں نے اچھا نہیں کیا؟ تم سراب کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تم نے مجھے پاگل ہونے سے بچا لیا شاہینہ، اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ میں تو بڑا خوش قسمت ہوں۔ ایسے ہی الفاظ اور جملے ہر لڑکی سننا چاہتی ہے۔ ہاں، اسے معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے شاہینہ پر اپنا اعتبار قائم کر لیا تھا۔ یہ میری نئی زندگی کا پلان تھا جس کی کامیابی میرے اپنے حق میں تھی۔ میں نے انور کی تقلید کی تھی، ایک کی دولت، دوسرے کی محبت۔ خوش قسمتی یہ کہ جو عورت مجھے دولت دے سکتی تھی وہ پہل کر گئی، کیونکہ وہ موجود تھی اور سامنے تھی۔ محبت پر حق رکھنے والی صرف ایک یاد تھی، ایک خیال تھی اور یقین بھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس کی تلاش جاری رکھوں گا۔ وہ جب بھی جہاں بھی مجھے ملے گی اسے اپنا لوں گا۔ میں آج کے دن فیصلہ کر سکتا تھا
کل نورین نے کہا تھا صرف میرے ہو جاؤ تو میں اس کا ہو جاؤں گا، لیکن آنے والا کل غیر یقینی ہے۔ آنے والے کل کے بارے میں میرا دعویٰ یقینی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بار پھر پہلے والا سین پیش آیا۔ مجھے پیر سائیں کے ڈیرے پر منتقل کر دیا گیا۔ دوسری صبح وہ بزرگی، فقیری اور امیری کی پوری شان کے ساتھ جلوہ نما ہوئے۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور زیر لب کچھ پڑھ کے پھونکنے کے بعد کہا، کیسے ہو؟ آپ کی دعاؤں کے طفیل خیریت سے ہوں جناب، اور جو کچھ میں نے پہلے کیا اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب کیا سوچا تم نے؟ کیا چاہتے ہو؟ میں نے وہی بات کر دی جو سننے کے لیے وہ تشریف لائے تھے، یہی کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور اپنی فرزندی میں قبول فرما لیں۔ میرا تو دنیا میں کوئی نہیں جو یہ درخواست کرتا۔ دیکھو، اس وقت اور کوئی نہیں، تم ہو اور میں، ہم صاف بات کریں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ میری بیٹی تمہیں پسند کرتی ہے، تم ہر لحاظ سے کسی بھی لڑکی کے آئیڈیل ثابت ہو سکتے ہو، لیکن یہ شاہینہ کے لیے بھی زندگی اور موت کا سودا ہے۔ اکبر ہمارا بھتیجا تھا، لیکن اس سے شادی کر کے ہم نے اپنی بیٹی پر بڑا ظلم کیا۔ ہم بھی اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے بھی اسے دھوکہ دیا تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ جی، قیامت آ جائے گی، کوئی زندہ نہیں بچے گا، وہ مر جائے گی، پھر ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ مگر یہ بات یقینی ہے کہ تمہیں مار کے مریں گے۔ اس کی نوبت کبھی نہیں آئے گی پیر سائیں۔ ہم بہت رسوائی جھیل چکے ہیں، آج ہم نے تم کو اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس امید پر کہ شاید رہی صحیح عزت بچ جائے، لیکن تم کو ہم نے ہر لحاظ سے اس قابل بھی پایا۔ بے شک تمہارے نام و نسب کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اصل چیز کردار ہے، یہ ہمیں وقت نے سمجھایا۔ ہمارا مرحوم بھائی تمہاری بہت تعریف کرتا تھا، اور ہماری بھابھی جو اب بیوہ ہے کہتے تھے کہ ہماری کوئی بیٹی ہوتی تو اس لڑکے کو اپنا بنا لیتے۔ تم نے اتنا عرصہ ان کے گھر میں گزارا جو ہمارا بھی گھر تھا، کیا اب اجنبی نہ رہے؟ انہوں نے اپنے حصے کی جائیداد کی تفصیل بتائی، اس سے سالانہ آمدنی کتنی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ عزت اور فائدہ مجھے ان کا جانشین بن کے مل سکتا ہے اگر میں ان کے پاس سجادہ نشین بن جاؤں۔ یہ سب میرے لیے غیر متوقع نہ تھا، اور میں پہلے سے جانتا تھا کہ یہ وقت نہ تھا کہ میں تردید کرتا اور کہتا کہ میں ان کی پیری فقیری والا فراڈ نہیں کر سکتا، اور یہ مصنوعی عزت کا کھیل بھی میں جاری نہیں رکھ سکتا۔ پیر سائی کو اچانک میری ذہنی غیر حاضری کا احساس ہوا۔ تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ جی، میں نے سنا سب، لیکن حقیقت ہے کہ میں نے ان سب کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں یہ شادی صرف شاہینہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم دونوں بڑی خوش اسلوبی سے جھوٹ بول کر ایک دوسرے کا بھرم رکھ رہے تھے۔ اللہ بہتری کرے گا۔ مجھے صرف ایک بات پر حیرت تھی کہ ابھی تک انور مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ کیا اسے میری واپسی کا علم نہیں؟ یا اب وہ ریشم کے بارے میں معلوم بھی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ یہ صرف ایک ہی صورت میں ممکن تھا جو اب بدل گئی تھی۔ پہلے اسے پیر سائی نے قید کر رکھا تھا، اور جب انور نے ان کی اسکیم کے مطابق روزینہ سے شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی تو پیر صاحب نے ریشم کو اپنے نکاح ثانی میں لینے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس طرح روزینہ کے مستقبل کو خطرہ نہیں رہا تھا کہ انور بعد میں ریشم کو بھی اپنا لے گا۔